یہ تھے جناب سید عامر نجیب صاحب، جو حال ہی میں ایک جماعت کی جو صورتحال تھی اس شعر میں اس کی نشاندہی کر رہے تھے۔ اس شعر کی صورت میں ہمارے یہاں معزز مہمانان گرامی میں ایک دل عزیز شخصیت قومی وطن پارٹی کے رہنما جناب سردار احمد نواز صاحب ہیں۔ میں زحمت دوں گا جناب سردار احمد نواز صاحب کو، قومی وطن پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سیمینار کی میزبان مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما اشرف قریشی صاحب اور ان کے دیگر ساتھی، دیگر پارٹیوں سے آئے ہوئے دیگر پارٹیوں کے رہنما، اور آج کے اس پروگرام میں موجود میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث جو آج کے اس پروگرام کی میزبان ہے ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس انتہائی عام ٹاپک کے اوپر انہوں نے مجھے بھی یہاں پہ انوائٹ بھی کیا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً یہ مختلف عام ایشوز کے اوپر سیمینارز کرواتے رہتے ہیں اور بہت سارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کے اندر جو سود سے پاک بینکاری ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیمینار کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے سب کو انوائٹ کیا تھا، اور اس سیمینار کے بہت اچھے اثرات سامنے آئے ہیں، اور ابھی گورنمنٹ کے جو 2 بینکس تھے جنہوں نے اس کے خلاف جو اپیل کی تھی وہ بھی انہوں نے واپس لے لی ہے۔ تو وقتاً فوقتاً یہ ان عام موضوعات کے اوپر جو ہے وہ بڑی اچھے ایک اویئرنیس پروگرام اور لوگوں کی آگاہی کے لیے کرتے ہیں، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے، استحکام پاکستان۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں اس ملک کی ترقی، اس ملک کی اکانومی کی بہتری کے لیے، ملک کی ترقی کی بہتری کے لیے استحکام ہونا سب سے بنیادی اور سب سے ضروری چیز ہے۔ اگر ملک کے اندر استحکام ہوگا تو ملک کی اکانومی زیادہ بہتر چلے گی، ملک کے اندر کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ بڑھیں گی، باہر کا جو انویسٹر ہے وہ پاکستان میں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جب بزنسز چلیں گے تو لوگوں کو نوکریاں بھی ملیں گی اور گورنمنٹ کو اس کا ریونیو بھی ملے گا، اور ایک ملک کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہتر ہوگی، اور ہمارے ہاں ملک کے اندر جو حالات ہیں مہنگائی کے اور دیگر جو عام ایشوز ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے۔ ملک کے دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر ہم نے تعلقات بہتر کرنے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری بات سنے، ہمیں بھی اہمیت دے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پہلے اندرونی طور پہ استحکام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا، ملک کے اندر افراتفری ہوگی، غیر یقینی کی صورتحال ہوگی، ایک انسرٹینٹی کی صورتحال اگر ہوگی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے بڑا نقصان اس ملک کا ہے، اس ملک کے عوام کا ہے، کیونکہ نہ یہاں پر اکانومی چلے گی، نہ اکانومی بہتر ہوگی، نہ باہر کا کوئی انویسٹر آئے گا، نہ یہاں کے بزنسز چلیں گے، نہ آپ کو نوکریاں ملیں گی، یہاں پہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا، اور اس پاکستان میں بسنے والی جو میجارٹی مڈل کلاس ہے، جو متوسط طبقہ ہے، جو سفید پوش طبقہ ہے، وہ اس غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے وہ طبقہ بری طرح پس جاتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر کے نیچے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس غیر یقینی صورتحال کا نہ صرف اس ملک کو بہت بڑا نقصان ہے، بلکہ اس ملک کے جو عام عوام ہیں ان کا بھی یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ہمیں ایک نظر جو ہے وہ تھوڑی سی یہ دہرانی چاہیے، تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ آج اگر ملک کے اندر کوئی ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے تو یہ غیر یقینی کی صورتحال کیوں ہے، یا یہ غیر یقینی کی صورتحال کیسے پیدا ہوا ہے۔ ہم نے جو گزشتہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ایک بھرپور 3.5-4 سال جو ہے ایک تحریک چلائی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ
हुकूमत जो है इनका एजेंडा बेसिकली ना अवाम की बेहतरी है, ना इस मुल्क की बेहतरी है, बल्कि ये अपने एक ज़ाती एजेंडे के तहत जो है ये काम कर रहे हैं। और आज उस वक्त ने ये साबित किया कि हम जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी, और वक्त ने और हालात ने खुद साबित किया कि हम जो 3.5-4 साल तक जो बात करते रहे वही आज सारा कुछ हालात ने उन सारी चीज़ों को एक्सपोज भी कर दिया, वो सामने आ गए। पीटीआई की ये जो गुज़श्ता 3.5-4 साल की एक हुकूमत थी, अब इसके अंदर अगर हम इसका एक जायज़ा लें तो इनके दौर में जो पाकिस्तान की मईशत थी वो बुरी तरह तबाह हुई, मुल्क के इदारे तबाह हुए, एक बदनज़मी की सूरत हाल थी, और जिस हालत में इनको मुल्क मिला था और जिस हालत में 4.25 साल बाद इन्होंने मुल्क छोड़ा, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चूँकि हम लोग एक जनरलाइज गुफ्तगू पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारे पास ज़ाहिर वो एदाद शुमार तक एक्सेस बड़ी कम होती है, तो हमें अंदाज़ा नहीं होता। इस पीटीआई की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता 4.25 सालों में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो इस मुल्क की जो जीडीपी थी वो 5.6% थी, यानी मुल्क 5.6% की हिसाब से तरक्की कर रहा था। फिर इनके दौर में ये जीडीपी 0 में आया, फिर 1 में गया, 2 में गया, और ये 4.25 साल तक दोबारा उस फिगर तक भी नहीं पहुंच सके। यानी दूसरे लफ्जों में ये कहें कि इनके दौर में तो कोई तरक्की हुई नहीं, बल्कि मुल्क पीछे की तरफ आया। इन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो डॉलर जो है 124 रुपए था, इन्होंने जब इक़्तिदार छोड़ा तो डॉलर 190 रुपए का था। इन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो गंदम की कीमत, जो आटे की कीमत है, वो 35 रुपए थी, और इन्होंने जब इक़्तिदार छोड़ा तो वो 80 से ज़्यादा जो है वो उसमें बढ़ चुकी थी। इन्होंने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त गुज़श्ता 70 साल में पाकिस्तान ने 24,000 अरब रुपए के कर्जे लिए, जो गुज़श्ता 70 साल में लिए, और इन्होंने सिर्फ 4.25 साल में उस 24,000 के कर्जे को 45,000 अरब रुपए से तजावज़ कर गया। यानी पाकिस्तान ने जितना कर्ज 70 साल में लिया, उस टोटल कर्ज का 80% कर्ज इन्होंने सिर्फ अपने 3.5 साल के अंदर लिया। अब आप अंदाजा लगाएं, इन्होंने जब हुकूमत संभाली तो सर्कुलर डेट जो है वो 1100 अरब रुपए था, और जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो वो सर्कुलर डेट 2400 अरब से क्रॉस कर चुका था। यानी जिस शोबे में आप देखें तो वहाँ पे आपको तनज़्ज़ुली मिलती है, वहाँ पे आपको तबाही और बर्बादी मिलती है। अब इन्होंने इस मुल्क को इन 3.5-4 सालों में एक डिफॉल्ट लाइन पे पाकिस्तान को दिवालिया लाइन पे जाकर खड़ा कर दिया। अब जब इस गवर्नमेंट को, इनकी गवर्नमेंट को आइन के तहत एक नो कॉन्फिडेंस के जरिए इसको ये अपनी मेजॉरिटी शो नहीं कर सके और इनको फारिग होना पड़ा, जो आइन पाकिस्तान के तहत बाकायदा एक अमल था, तो उसके बाद इन्होंने जब इस मुल्क को डिफॉल्ट लाइन पे यानी दिवालिया लाइन पे खड़ा किया, तो उसके बाद जब नई पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उनको बहाले थे मजबूरी IMF के पास जाना पड़ा क्योंकि मुल्क को चलाना था। अब इन्होंने जब पाकिस्तान के मुज़ाकरात IMF के साथ चल रहे थे ताकि हम इस मुल्क को आगे की तरफ बढ़ाएं, तो इनके जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन जो थे, उनके ज़रिए इन्होंने अपने वज़ीर ख़ज़ाना जो KP का था और जो पंजाब का था, उनको कहा जी कि आप लेटर लिखें IMF को कि ये जो कर्ज आप देंगे ये हम लोग वापस नहीं करेंगे। इसका मकसद ये था बुनियादी तौर पे कि ये कर्ज की जो मुज़ाकरात हैं ये नाकाम हो और मुल्क जो है वह दिवालिया बन जाए। और इन्होंने अपने जलसों जुलूसों में इसी चीज़ का डंडोरा भी पीटते रहे कि जी मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, ये है वो है, ताकि इन्वेस्टर भी यहाँ से खौफज़दा हो और वो भी यहाँ पर ना आए और वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें।
تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں انہوں نے ایک سیاست پاکستان میں متعارف کروائی ہوئی ہے، اور جو بیانیے ہیں یہ مکمل طور پہ ایک جھوٹ کے اوپر ایک مبنی یہ بیانیے بناتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ایک ذہن سازی کر کے یہ لوگوں کی ایک برین واشنگ کر رہے ہوتے ہیں جھوٹے جو بیانیے ہیں اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو انہوں نے کاغذ لگایا کہ جی یہ ہمارے خلاف ایک سائفر ہے اور امریکہ نے ہمارے خلاف سازش کی، اور انہوں نے وہ جلسے جلوس ریلیوں کے اندر یہی معاملہ کیا کہ جی یہ ہمارے خلاف امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے سازش کی، اور پوری دنیا کو یہ کہا، یہی کہتے پھرتے رہے۔ اب انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو، عمران خان نے انٹرویو دیا کہ جی امریکہ تو ہمارا بھائی ہے، ہمیں تو امریکہ سے کوئی گلہ نہیں ہے، اور وہ جو سائفر ہے وہ بھی پرانی بات ہو گئی، وہ بھی کوئی ریلیونٹ نہیں ہے۔ تو بھائی، اور وہ بھی پاکستان نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا۔ اب ایک بندہ جو اتنا بڑا ایک بیانیہ بنا کے ایک دم سے اس نے یو ٹرن لے لیا، اور اس کا جو ہے وہ پبلک کی طرف سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے، یہ ٹوٹلی ایک جھوٹے بیانیے کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں۔ اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو ان کے پچھلے کام تھے اب یہ سامنے آنے والے ہیں اور ان کے خلاف فیصلے آنے والے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کسی بھی ادارے میں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی فیصلہ آئے گا تو انہوں نے وقت سے پہلے اس ادارے کے خلاف تنقید کر کے، اس کی تصدیق کر کے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ پہلے ہی لوگوں کے ذہن بنے گی یہ ڈسکریڈٹ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں فارن فنڈنگ کا ایک کیس چل رہا تھا، ہم نے پی ٹی ایم کے تحت الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بھی مظاہرے کیے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو جائے، طویل پینڈنگ چلا آ رہا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ فیصلہ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، دنیا بھر سے جو چندے کے نام پہ، سب کے خیرات کے نام پہ پیسے نہیں وہ اپنی سیاست میں لگا دیے، اور ممنوع فنڈنگ بھی تھی جو باہر کے ملکوں سے انہوں نے لی، تو انہوں نے ان کو اندازہ تھا کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، انہی کے ایک ساتھی ہے جس نے وہ کیس کیا اور سارے ایویڈنس دیے، تو انہوں نے پہلے ہی چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے وہ ایک اس کی تزیین شروع کر دی، اس پہ ذاتی عملے شروع کر دیے الیکشن کمیشن کو، تاکہ کل جب ہمارے پاس ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو ہم کہیں گے یہ تو ان کو اس سے پہلے ہی ان کو ڈسکریڈٹ کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اگر میڈیا کوئی سامنے چیز لے کے آیا تو انہوں نے میڈیا کے اوپر حملے کیے اور ان کے خلاف انہوں نے کمپین چلائی، ان کے سوشل میڈیا کے لوگوں نے کمپینیں چلائی، ان کو گالم گلوچ کیا، ان کی تضییق کی، ان کو لفافہ صافی کا پتہ نہیں کیا کچھ الزام لگاتے رہے، جو بھی لوگ سچ سامنے لے کے آتے رہے ان کے اوپر یہ اٹیک کرتے رہے۔ عدلیہ کے ججوں کے خلاف یہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کو جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر ہے تو ان کو بھی نام لے کے ان کو یہ دھمکیاں دیتے رہے، اور پھر جب عدلیہ نے ایکشن لیا تو وہاں پہ جا کے انہوں نے وہاں پہ معافی مانگ کے یو ٹرن جو ہے ایک اور لے لیا۔ تو یہ جگہ جگہ پہ ان کا یہ یو ٹرن، اور پھر سب سے بڑی بات یہاں ماشاءاللہ علماء کرام بھی بیٹھے ہیں اور دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد بڑی موجود ہے۔ انہوں نے جب مارچ نکالا تھا ابھی پچھلے دنوں اس گورنمنٹ کے خلاف جو فیل ہو گیا تھا اور ان کو واپس جانا پڑا تھا، تو یہ جب اسلام آباد میں بات کر رہے تھے تو ان کے رہنما نے ان کے کان میں ایک بات کی جو مائک کے ذریعے سب لوگوں نے سنی، جب ان سے لوگ کنونس نہیں ہو رہے تھے کہ جی آپ اس کو اسلامی ٹچ دیں، اور پھر کہ جی آپ اسلامی ٹچ دیں اور اپنی دنیاوی باتیں اور جھوٹ جو ہے اس کو دین کے ساتھ ایک جوڑنے کی کوشش جو ہے یہ کرنا، یہ ایک انتہائی قابل مذمت فعل ہے۔ اور انہوں نے تمام جتنی بھی اپنے اقتدار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے، دوبارہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے انہوں نے نہ آئین دیکھا، نہ قانون دیکھا، نہ اخلاقیات دیکھی، نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اب اداروں کے خلاف جو ہے ایک باقاعدہ ایک منظم جو ہے وہ ایک کمپین سٹارٹ کر دی، اور اداروں کو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی آپ مداخلت کریں۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ ہمیں آئین پاکستان کے مطابق ایک دائرے میں رہ کے اپنا رول پلے کرنا ہے اور وہ اس سسٹم سے نیوٹرل ہو چکے ہیں، تو اگر وہ نیوٹرل ہو گئے اور آئین کے اندر اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو یہ ایک غیر آئینی طور پہ
ان کو بار بار اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں جی کہ آپ مداخلت کریں، جو کہ ان کا مطالبہ ٹوٹلی آئین کے خلاف ہے۔ جب ادارے اپنی جگہ پر اسی طرح سے ڈٹے رہے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہیں، جو ہمارا آئین کے اندر ایک رول ہے ہم وہی پلے کریں گے، تو انہوں نے کہا جی کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہیں۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے فوج کے جو آفیسرز ہیں ان کو غدار کہا، پھر اس کے بعد ان کے نام لے کے ان کی جو تضییق کی، بنیادی طور پہ اداروں کی یہ تضییق جو ہے اور فوج کے خلاف جو یہ کمپین ہے، یہ تو فوج کو کمزور کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر فوج کمزور ہوگی تو ملک کمزور ہوگا، آپ کا دفاع کمزور ہوگا۔ تو کسی بھی صورت میں اگر فوج کو آپ اس کی حوصلہ شکنی کریں گے، ان کو ڈی مورلائز کریں گے، تو وہ کسی بھی صورت میں اس ملک کے لیے اور اس ملک کے دفاع کے لیے بہتر نہیں ہے۔ لیکن یہ جان بوجھ کے ایک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے یہ اس چیز کے اوپر جو ہے یہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اب مختلف اداروں کے اوپر ان کے اٹیک جو ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ میں ابھی اس پروگرام سے پہلے میں آئیڈیاز 2002 کا جی انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے وہاں سے آ رہا ہوں، جو فورسز کی اور دفاعی ہمارا جو سسٹم ہے وہ وہاں گیا ہوا تھا، وہاں میری انویٹیشن تھی۔ دنیا کے 57 ممالک سے وفود وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ وہ پاکستان کے اندر جو دفاعی ساز و سامان بن رہا ہے اس کے حوالے سے وہ معلومات بھی لے رہے ہیں، اور پاکستان اپنا جو یہ سب دفاعی ساز و سامان بنا رہا ہے یہ دنیا کے مارکیٹ تک یہ رسائی بھی حاصل کریں گے اور وہاں تک بھی جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں کون باہر سے جب لوگ آئیں گے تو وہ کیا میسج دے کے جائیں گے جب ملک کے اندر آپ اداروں کی اس قدر جو ہے وہ تضییق کر رہے ہیں، اپنے ہی دفاعی اداروں کو جو ہے وہ کمزور کر رہے ہیں، اور اپنے دفاعی اداروں کو کمزور کرنے کا مطلب اس ملک کو کمزور کرنا ہے۔ تو ہمیں اس جھوٹ کی، اس منافقت کی سیاست کو پاکستانی عوام کو مسترد کرنا ہوگا، اس فتنے کو مسترد کرنا ہوگا، اور ہر بات کے اوپر یہ جو یو ٹرنز لیتے ہیں اس کے اوپر ان چیزوں کو مسترد کرنا ہوگا، اور ہمیں اس ملک کے اندر اس استحکام کے لیے، اس ملک کے اندر سیاسی استحکام کے لیے، اور ملک کے اندر ہر طرح کی افراتفری اور غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کرنے کے لیے نہ صرف اداروں کو بھی اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا بلکہ آپ تمام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ چونکہ اذان ہو چکی ہے تو میں اب آپ لوگوں سے اپنی بات کو یہاں ختم کرنا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔